نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، ناظرین اکرام، چونکہ یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ایک رات شب برات کے نام سے آتی ہے جو بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اب چونکہ اس رات کے بارے میں عوام الناس کے ذہن میں بہت سارے سوالات گردش کرتے ہیں، جس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض لوگ اس رات میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ ہم اس رات میں جماعت سے اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں۔ اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی بھی جماعت ہونے لگی ہے۔ یہ صلاۃ التسبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ اس کے بارے میں ایک اصول سن لیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت ادا کرنا ثابت ہیں، مثلا تراویح ہے، صلاۃ کسوف ہے، صلاۃ استسقاء ہے، تو ان نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل ہی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ یعنی واجب کے قریب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر کے انسان جماعت کے ساتھ ادا کرے، لیکن سنت اور نفل میں اصل قاعدہ یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے۔ معزز سامعین، جب فقہاء اکرام نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اپنی لاپرواہی کی وجہ سے، اس لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر سنتیں چھوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں سنتیں نفلیں وہ پڑھ لیا کرے تاکہ چھوٹ نہ جائے، ورنہ اصل اصول اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر کے ان نفل عبادت ادا کرے۔ اور نفل کے بارے میں تمام فقہاء کا یہی اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرے، اور نفلوں کی جماعت حنفیہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اور ناجائز ہے، یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لیے تو ثواب تو کیا ملے گا، الٹا گناہ ملے گا۔ تو اس لیے سبھی حضرات سے جو میرے ایمان والے بھائی ہیں کہ وہ اس رات میں خوب عبادت کرے۔ یقیناً یہ بڑی برکت والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، اور اس کی فضیلت حدیث میں بھی آئی ہے۔ بہت سی حدیث ضعیف ہیں لیکن دوسری حدیثوں سے اس کی تائید ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ بھی ان کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کی فضیلت آئی ہے حدیث میں، تو اس وجہ سے اس رات میں عبادت کریں، لیکن ہر چیز کو اس کی حد تک رکھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسی طریقے پر چلیں، اس کی حد میں رہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نفل عبادت یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے، یعنی اللہ ہو، بندے کا پروردگار ہو، اور صرف بندہ تم ہو اور تمہارا پروردگار ہو۔ جیسا کہ مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے جس کو سنانا تھا اس کو سنا دیا، یعنی جس سے میں مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا، اب دوسروں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا نفل عبادت کا تو حاصل یہی ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، بندہ ہو اور اس کا پروردگار ہو، کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راست مجھ سے تعلق قائم کرے، اس لیے نفلی عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مکروہ قرار دیا ہے، اور یہ حکم دے دیا ہے کہ اکیلے آؤ، تنہائی میں آؤ، خلوت میں آؤ اور ہم سے براہ راست رابطہ قائم کرو۔ یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے، ذرا غور تو کرو، بندے کو کتنے بڑے انعام سے نوازا جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آؤ۔ ایک بادشاہ اپنے دربار میں اکیلے بلا رہا ہے، تو یہ کتنی خوش قسمت کی بات ہے
کہ ایک دربار تو عام ہوتا ہے کہ جس میں سب کو بلایا جاتا ہے، اور ایک دربار خاص ہوتا ہے کہ جس میں تنہائی کا موقع دیا جاتا ہے، اکیلے ملاقات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، تو اس کی ناقدری نہ کریں۔ اب لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے، تو میرے عزیزو آپ یہ سن لیں کہ اس بات پر یقین کریں کہ اگر تمہیں چند لمحات بھی تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے مل جائے، میسر آ جائیں، تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہ بہتر ہے جو تم نے میلے ٹھیلے میں گزاری ہے، کیونکہ یہ رات میلے ٹھیلے کی رات نہیں ہے، یہ شور و شغب کی رات نہیں ہے، یہ اجتماع کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ آپ گوشے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو پکارو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اور تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو۔ یہ رات ایسی رات ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر چند لمحات بھی آپ کو میسر ہو جائیں تو پوری رات جاگنے سے، بے فضول جاگنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ چند لمحات اللہ کے سامنے عبادت کر کے پھر سو جائیں، کہ اس لیے کہ تنہائی میں جو وقت گزرا وہ سنت کے مطابق گزارا، اور میلے میں، ٹھیلے میں اور اجتماع کے درمیان بھیڑ میں جو وقت گزارا وہ خلاف سنت گزارا۔ تو یہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنی وہ چند لمحات قیمتی ہیں جو آپ نے اخلاص کے ساتھ تنہائی میں اللہ کے سامنے گزار لیے۔ تو یہی درخواست ہے کہ آپ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، تنہائی میں کریں، اپنے گھر میں عبادت کرنے کی کوشش کریں، اور اگر مسجد میں جاتے ہیں تو پھر نفلی عبادت ایک گوشے میں کریں، تنہائی میں کریں، اور اجتماع زیادہ بھیڑ اکٹھی نہ کریں۔ جمع غفیر بلا لیا، جماعتیں ہو رہی ہیں، نمازیں ایک جماعت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہیں، یہ کہیں بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کے نبی کا اصول ہے اس اصول کو اپنے سامنے رکھیں، اور جن نمازوں میں اللہ کے نبی نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، مثلا تراویح ہے، فرض نمازیں ہیں، تو ان نمازوں میں تو آپ جماعت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو نفل نمازیں ہوتی ہیں ان میں کوئی جماعت سے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ نفل نمازوں میں افضل یہ ہے کہ آپ تنہائی میں نماز پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کا انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔